دوستو آج کے دور میں ہماری اس دنیا میں بے شمار ملک موجود ہیں اور انہی ملکوں میں سے ہی ایک ملک کا نام منگولیا بھی ہے۔ ویسے تو منگولیا کا نام دنیا کے طاقتور یا پھر دنیا کے امیر ملکوں کی لسٹ میں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ملک آج پوری دنیا میں اچھا خاصا مشہور ہے، اور اس کے مشہور ہونے کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ کچھ اور نہیں بلکہ اس کی مٹی سے پیدا ہونے والا وہ انسان ہے جس کو تاریخ کا سب سے خطرناک اور سب سے ظالم انسان مانا جاتا ہے، یعنی منگول سلطنت کی بنیاد رکھنے والا چنگیز خان۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بھی زیادہ تر لوگ منگولیا ملک کو چنگیز خان کی وجہ سے ہی جانتے ہوں گے۔ فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک منگولیا نہیں بلکہ اس میں موجود ایک ایسا پرانا شہر ہے جس کو خارا خوتو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر منگولیا کے سب سے خطرناک اور سب سے ڈراونے شہر میں گنا جاتا ہے۔ یہ شہر کتنا زیادہ خطرناک ہے اس بات کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ منگولیا کے لوگوں کی طرف سے اس شہر کو بلیک سٹی کا نام دیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس شہر کے بارے میں منگولیا میں رہنے والے لوگوں کے بیچ میں طرح طرح کی عجیب باتیں بھی مشہور ہیں۔ جہاں ایک طرف کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس پرانے شہر کی مٹی سے انسانی خون کی بو آتی ہے، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ شہر کی وادیوں سے بچوں کے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، کچھ لوگ تو یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں ان لوگوں نے اس پرانے شہر کے کھنڈروں میں انسانی لاشوں کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر اس شہر میں ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے آج کے دور میں یہ شہر منگولیا کے لوگوں کے لیے اتنا زیادہ خطرناک اور ڈراونا بن چکا ہے۔ تو چلیے اس شہر کی تاریخ کے اوراق کو پلٹنا شروع کرتے ہیں۔ آج کے دور میں کھنڈروں کی شکل میں نظر آنے والا یہ پرانا شہر کچھ صدیوں پہلے دنیا کا ایک خوبصورت اور ڈیولپ شہر ہوا کرتا تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آباد تھے۔ خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ یہ شہر ایک ایسی جگہ پر آباد تھا کہ جہاں سے تجارتی قافلوں کا بہت زیادہ آنا جانا لگا رہتا تھا، یعنی بہت سارے تجارتی قافلے اس شہر کے راستے سے ہی ہو کر گزرا کرتے تھے۔ اس لیے اس شہر کے لوگ خود تو تجارت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن گزرنے والے تجارتی قافلوں کو ضرورت کا سامان بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے رہتے تھے۔ لیکن پھر 1226 کے قریب میں چنگیز خان نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔